بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم، اس سے پہلے 2 لیکچرز میں نے بیان کیا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے مقدمہ میں تخلیق انسان کا مقصد بیان فرمایا کہ انسان کو دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا، کہ انسان دنیا میں جا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرے۔ پھر عبادت میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ خود اعمال صالحہ کرے، یعنی نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقات و خیرات کرنا، یہ خود اعمال صالحہ بندہ کرے تو اللہ کی جانب سے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بندہ خود تو نیک اعمال کرتا ہے، اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیک اعمال کرنے کی ترغیب ان کو دعوت دیتا ہے۔ اب اس دعوت پہ بھی اس داعی کو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، جیسے خود نیک عمل کرے تو اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر دوسروں کو نیک کام کی ترغیب دیتا ہے تو اس پہ بھی اللہ کی جانب سے اس کو ثواب ملتا ہے، اس داعی کو۔ اور قرآن مجید کی کثیرہ آیات مبارکہ اس بات پر واضح گواہی دیتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، جیسا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے اللہ کسی بندے کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک ہے صدقہ و خیرات کرنا، اور دوسری طرف ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف بلانا، اس کو ترغیب دینا۔ تو اگر اس بندے کے ترغیب سے دینے سے وہ بندہ نیکی کے راستے پہ آ جاتا ہے، صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے، تو یہ اونٹ سرخ صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور بھی کثیرہ احادیث تھیں جن کو امام نووی نے اپنے مقدمہ میں تحریر فرمایا۔ اب امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے ان ساری احادیث کو اپنے سامنے رکھا کہ داعی الی الخیرات اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑے اجر کا مستحق ہوتا ہے، تو کہتے ہیں فرأیت، پس میں نے دیکھا، میں نے سوچا، ان احادیث کی روشنی میں، ان احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ان اجمع مختصرا من الاحادیث الصحیحۃ، کہ میں جمع کروں ایک مختصر مجموعہ احادیث صحیحہ کا۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ احادیث مبارکہ میں اتنا اجر و ثواب دیکھا داعی الی الخیرات کا، تو میرے دل میں یہ تمنا ہوئی، یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ خواہش ہوئی کہ میں ایک مختصر سا مجموعہ احادیث صحیحہ کا تحریر کروں۔ وہ کیسی احادیث ہوں جو میں مجموعہ تیار کروں گا، ان میں کیسی احادیث ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں مشتملاً علی ما یکون طریقا لصاحبہ الی الآخرۃ، کہتے ہیں وہ احادیث صحیحہ ایسی چیزوں پر مشتمل ہوں، مشتمل ہوں علی ما، ایسی باتوں پر، ایسی چیزوں پر وہ احادیث صحیحہ مشتمل ہوں کہ یکون طریقا لصاحبہ الی الآخرۃ، کہ جو ان احادیث کو پڑھے، لصاحبہ، ان احادیث کو پڑھنے والے کے لیے
آخرت کا راستہ ہو، یعنی کہ میرے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ جو میں مجموعہ احادیث صحیحہ کا تیار کروں اس میں مجموعے میں ایسی احادیث تحریر کروں کہ جو بھی ان احادیث کو پڑھے تو ذہن میں اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہو، یعنی وہ آخرت کے راہ پہ گامزن ہو جائے، قبر و حشر کی تیاری میں مصروف ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں وَمُحَصِّلًا لِآدَابِهِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، دوسری بات کہ وہ احادیث جو اپنے مجموعے میں تحریر کروں وہ کیسی ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں کہ وہ ایسی حدیث ہوں وَمُحَصِّلًا کہ حاصل ہو لِآدَابِهِ اس کے پڑھنے والے کے لیے آداب باطنہ اور آداب ظاہرہ، دونوں طرح کے اس کو آداب حاصل ہوں جو ان احادیث صحیحہ کو پڑھے۔ تیسری چیز جامعاً للترغیب والترہیب، تیسری بات یہ ہے کہ وہ احادیث صحیحہ جمع کرنے والی ہوں ترغیب اور ترہیب وسائر انواع آداب السالکین، آداب سالکین کی تمام انواعوں کو جمع کرنے والی ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ میں احادیث صحیحہ کا مجموعہ تیار کروں تو پھر ساتھ ہی میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ جو میں مجموعہ تیار کروں گا احادیث صحیحہ کا وہ ایسی احادیث صحیحہ ہوں کہ جن میں یہ تین باتیں موجود ہوں۔ ایک کہ جو ان احادیث کو پڑھے گا اس کے اندر فکر آخرت کی تیاری پیدا ہو، دوسری اس کو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ بھی حاصل ہو، تیسری ترغیب و ترہیب اور آداب سالکین کی تمام قسمیں ان احادیث میں شامل ہونی چاہیے۔ یہ تو تھا امام نووی رحمہ اللہ نے ان احادیث کا مجمل طور پر تعارف کروایا کہ میں اپنے اس مجموعہ اور مختصر کتاب میں ایسی حدیث شامل کروں۔ اب آگے تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ کیسی کیسی احادیث اس میری کتاب میں ہوں گی۔ کہتے ہیں من بیانیہ ہے، فرماتے ہیں کہ من احادیث زہد، اس مجموعہ میں زہد کی احادیث بھی ہوں گی۔ من احادیث زہد، زہد کے متعلق زہد کا سبق بھی موجود ہوگا۔ وریاضات النفوس، نفسوں کی ریاضت کے حوالے سے بھی احادیث ہوں گی۔ نفوس نفس کی جمع، نفسوں کی ریاضت کا سما بھی ان احادیث میں موجود ہوگا۔ وتہذیب الاخلاق، تہذیب اخلاق کا سبق بھی ان احادیث میں موجود ہو۔ وطہارات القلوب وعلاجہا، قلوب قلب کی جمع، قلب کہتے ہیں دل کو، دلوں کی طہارت اور دلوں کی بیماری کا علاج بھی ان احادیث میں موجود ہوگا۔ یعنی کہ میں اپنے اس مختصر مجموعہ جو میں تیار کروں گا وہ اس میں ایسی احادیث لاؤں گا کہ جس میں دلوں کو پاک رکھنے کا علاج بھی اس میں موجود ہوگا اور دلوں کی بیماری کا علاج بھی اس میں موجود ہوگا۔ دلوں کی بیماری کیا ہے کہ وہ جیسے ایک حدیث پاک میں بھی آیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا سا لگ جاتا ہے، یہ ہے دلوں کی بیماری۔ اب اس دھبے کو، اس داغ کو کیسے مٹانا ہے؟ تو وہ ایسی احادیث میں لاؤں اپنے اس مجموعے میں کہ وہ دلوں کی بیماری کو بھی صاف کر دے، دلوں کی بیماری کا علاج بھی ان احادیث میں موجود ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ اعوجاجها، اور میرے اس مجموعے میں جو احادیث صحیح ہوں گی وہ اعضاء کی سلامتی کے حوالے سے بھی احادیث ہوں گی۔ وَإِزَالَةِ اعوجاجها،
اور اعضاء کے ٹیڑھے پن کے ازالے کے حوالے سے بھی احادیث ہوں گی۔ دو چیزیں بیان فرمائی، اعضاء کی سلامتی کا بیان بھی ان احادیث میں ہوگا اور اعضاء کے ٹیڑھے پن کے ازالے کا علاج بھی ان احادیث میں موجود ہوگا۔ اعضاء کی سلامتی کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ ایسا ہے جو ہر وقت اپنی نگاہ کو پاک رکھتا ہے، اب تادم حیات اگر وہ اپنی اس نگاہ کو ہمیشہ پاک رکھنا چاہتا ہے تو اس نگاہ کو ہمیشہ پاک کیسے رکھے گا، اپنی اس نگاہ کی حفاظت کیسے کرے؟ تو وہ حدیث جو اس کو حفاظت کرنے پہ ہمیشہ اس کی یہ صورتحال کو برقرار رکھے، ایسی حدیث پاک بھی میں ذکر کروں گا۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی نگاہ پاک نہیں ہے، یہ اس کی عضو کا ٹیڑھا پن ہے، تو اب وہ اپنے اس عضو کے ٹیڑھے پن کو ختم کرنا چاہے تو وہ کیسے کرے؟ اس کا علاج بھی حدیث پاک میں ہے، وہ احادیث میں بھی اپنے مجموعہ اور مختصر کتاب میں ذکر کروں گا۔ یہ بیان فرمایا کہ وَصِيَانَةِ الْجَوَارِحِ وَإِزَالَةِ الْإِعْوِجَاجِهَا، کہ اعضاء کی سلامتی اور اعضاء کے ٹیڑھے پن کا ازالہ کے حوالے سے بھی حدیث اس میری مختصر مجموعہ میں موجود ہوں گی۔ وغیر ذالک من مقاصد العارفین، اس کے علاوہ بھی اور حوالے سے بھی احادیث ہوں گی۔ وغیر ذالک، اس کے علاوہ بھی، من مقاصد العارفین، جو عارفین ہیں، اللہ کے وہ بندے کہ جو معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کے مقاصد کے حوالے سے بھی احادیث میں اپنی اس مختصر کتاب میں ذکر کروں گا۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے پہلے مجمل طور پہ بیان کیا کہ میری کتاب میں کیسی احادیث صحیح ہوں گی، پھر آگے مفصل طور پہ بیان کیا کہ وہ اس طرح کی حدیث میں اپنی کتاب میں ذکر کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں وَالْتَزِمُ فِيهِ أَلَّا أَذْكُرَ إِلَّا حَدِيثًا صَحِيحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِ، فرماتے ہیں کہ میں نے التزام کیا۔ یہاں سے اصل میں امام نووی رحمہ اللہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، یہ اصول حدیث کا حوالے سے گفتگو ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ حدیث کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، حدیث صحیح، حدیث متواتر، حدیث مشہور، خبر واحد، حدیث صحیح۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قسمیں ہیں۔ پھر جو حدیث صحیح ہے وہ بھی پھر دو طرح کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں، مشہور و معروف ہیں، اور دوسری حدیث صحیح وہ ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں، مشہور نہیں ہیں۔ اب یہ جو حدیث صحیح کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جو بالکل مشہور ہیں، عرف کے اندر لوگ انہیں جانتے ہیں اکثریت، اور دوسری وہ حدیث صحیح کہ جو زیادہ مشہور نہیں ہے معاشرے میں۔ کہتے ہیں اب ان میں سے میں کون سی حدیث پاک اپنی کتاب کے اندر لے آؤں گا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے التزام کیا بائیں طور کے نہ ذکر کروں میں مگر حدیث صحیح کو، من الواضحات، وہ حدیث صحیح کے جو واضحات میں سے ہے، یعنی کہ ایک تو میں حدیث صحیح اپنی کتاب میں ذکر کروں گا اور دوسری حدیث صحیح بھی وہ ہوگی جو بالکل واضح ہوگی، یعنی مشہور و معروف حدیث ہوگی۔ مشہور و معروف، یہ جو میں نے لفظ مشہور بولا یہ اس خبر مشہور کے حوالے سے نہیں، بلکہ مشہور کی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مشہور ہو، معاشرے کے اندر لوگ اسے زیادہ جانتے ہوں، اس کی شہرت زیادہ ہے، یہ مراد ہے کہ میں ایسی حدیث پاک، حدیث صحیح لے آؤں گا کہ ایک تو وہ حدیث صحیح ہوگی، دوسری بالکل وہ واضح ہوگی۔ میں نے اپنے آپ پہ یہ لازم کیا کہ میں ایسی حدیث لے کر آؤں۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وَمُضَافًا
الی الکتب الصحیحۃ المشہورات۔ یہاں سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، چلیں وہ حدیث صحیح جو واضح ہوگی وہ تو میں اپنی کتاب میں لکھوں گا، تحریر کروں گا، لیکن وہ میں کن کتب سے لوں گا وہ حدیث صحیح؟ پھر آگے کتب بھی دو طرح کی ہیں، کتابیں بکس دو طرح کی ہیں۔ کچھ کتب وہ ہیں کہ جو کتب صحیح ہیں، اور کچھ کتب وہ ہیں کہ جو کتب صحیح نہیں ہیں۔ پھر کتب صحیحہ بھی دو طرح کی ہیں۔ کتب صحیحہ یعنی وہ کتب صحیحہ وہ حدیث کی کتابیں کہ جن میں صرف صحیح احادیث پاک ذکر کی گئی ہیں، وہ کتب احادیث جو بالکل صحیح ہیں، سند کے حوالے سے بھی متن کے حوالے سے بھی بالکل صحیح ہیں، تو وہ کتب صحیحہ بھی پھر دو طرح کی ہیں۔ ایک کتب صحیحہ وہ ہیں کہ جو بالکل مشہور و معروف ہیں، اور دوسری کتب صحیحہ وہ ہیں کہ جو مشہور و معروف نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں میں جو حدیث سے صحیح لوں گا، واضح حدیث، وہ میں کن کتب سے لوں گا؟ وہ کتب صحیحہ مشہورات سے لوں گا یا کتب صحیحہ غیر مشہورات سے لوں گا؟ فرماتے ہیں وہ حدیث پاک میں لوں گا مضاعفاً، وہ ایسی حدیث ہو کہ جو منسوب ہو الی الکتب الصحیحۃ المشہورات، کتب صحیحہ اور کتب مشہورہ کی طرف وہ منسوب ہو، یعنی میں کتب صحیحہ اور مشہور کتب سے وہ حدیث پاک لوں گا۔ یہ آپ نے بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں وَأُصَدِّرَ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ۔ آگے ایک اور چیز امام نووی رحمہ اللہ بیان فرمانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں چلو میں ایسی حدیث تو اپنی کتاب میں لکھوں گا، لیکن میں اپنی کتاب میں ابواب بھی باندھوں گا، پھر کتاب کے اندر پھر کتاب باندھوں گا۔ یہ علماء جانتے ہیں کتاب کے اندر بھی کتاب ہوتی ہے، ابواب بھی ذکر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کتاب کے اندر کتاب، پھر کتاب میں ابواب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ابواب کو کیسے شروع کروں گا؟ کہتے ہیں میرا طریقہ کار یہ ہوگا وَأُصَدِّرَ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، میں شروع کروں گا ابواب کو قرآن عزیز میں سے آیات کریمہ کے ساتھ، یعنی جو میں باب عنوان قائم کروں گا اس باب کے لحاظ سے جو ملتی جلتی آیت کریمہ ہوگی پہلے میں وہ ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر میں اس باب کے لحاظ سے اس باب سے ملتی جلتی جو حدیث ہوگی وہ لے کر آؤں گا۔ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ میرا طریقہ کار ہوگا وَأُصَدِّرَ الْأَبْوَابَ مِنَ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ بِآيَاتٍ كَرِيمَاتٍ، اور میں شروع کروں گا ابواب کو قرآن عزیز سے آیات کریمہ کے ساتھ۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأُوَشِّحَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى ضَبْطٍ أَوْ شَرْحِ مَعْنًى خَفِيٍّ بِنَفَائِسَ مِنَ التَّنبِيهَاتِ۔ یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی حدیث پاک میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کا اعراب تھوڑا سا مشکل ہے، وہ لفظ خود چاہتا ہے کہ اعراب کے حوالے سے میری تھوڑی بہت وضاحت کی جائے، یا وہ لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی بہت ہی پوشیدہ ہے، خفی معنی ہے، کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں آگے پھر میں اس کی شرح بھی کروں گا، اس کی تشریح بھی کروں گا۔ یعنی وہ لفظ جو اعراب کا محتاج ہے کہ میرا اعراب بیان کیا جائے تو اس کے اعراب کی میں وضاحت بھی کروں گا، اور اس کے جو پوشیدہ معنی ہے اس کی بھی آگے میں شرح ضرور کروں گا۔ فرماتے ہیں وَأُوَشِّحَ، اور میں وضاحت کروں گا ما یحتاج، اس لفظ کی کہ جو محتاج ہے ضبط کی طرف، اعراب کی وضاحت کی طرف محتاج ہے، او شرح معنی خفی، معنی خفی کی شرح کی طرف وہ لفظ محتاج ہے، تو میں پھر اس کی وضاحت کروں گا۔ کیسے وضاحت کروں گا؟ بِنَفَائِسَ، نفائس یہ غیر منصرف ہے،
بنفائس، نفائس یہ غیر منصرف ہے۔ اچھا جی، علماء جانتے ہیں کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، اس لیے بنفائس حرف جار داخل ہے، لیکن پھر بھی آخر پہ وہ لفظاً اس پہ کسرہ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں وہ لفظ جو اعراب کی وضاحت کی طرف یا پوشیدہ معنی کی شرح کی طرف محتاج ہوگا میں اس کی وضاحت کروں گا۔ کیسے وضاحت کروں گا؟ کہتے ہیں بنفائس من التنبیہات، تنبیہات میں سے نفیس ترین تنبیہ کے ساتھ میں اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ آگے یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ اپنا ایک قانون اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس میری کتاب کو پڑھنے والے میری اس بات کو یاد رکھنا۔ کون سی بات؟ وَإِذَا قُلْتُ فِي آخِرِ حَدِيثٍ، جب میں کہوں حدیث کے آخر میں لفظ متفق علیہ، جب حدیث کے آخر میں یہ لفظ ذکر کروں متفق علیہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فمعناہ، بس اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا معنی ہوگا رواہ البخاری و مسلم، اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ میری مراد ہوگی لفظ متفق علیہ سے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَرْجُو إِن تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ، آگے یہاں سے امام نووی اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَرْجُو، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے، کس بات کی؟ إِن تَمَّ هَذَا الْكِتَابُ، اگر یہ کتاب تکمیل کو پہنچی، تام ہوگی، مکمل ہوئی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان یکون سائقا للمعتنی بہ الی الخیرات، اگر یہ کتاب مکمل ہوئی تو ہوگی یہ کتاب رہنمائی کرنے والی، للمعتنی بہ، توجہ سے پڑھنے والے کے لیے، الی الخیرات، بھلائیوں کی جانب، بھلائیوں کی جانب توجہ سے پڑھنے والے کو یہ کتاب لے کر جائے گی۔ حاجزاً لہو عن انواع القبائح والمہلکات، دوسرا یہ کتاب کیا کرے گی؟ حاجزاً، روکنے والی ہوگی، لہو، اس کے لیے، یعنی جو توجہ سے پڑھنے والا ہے اس کے روکنے والی ہوگی، عن انواع القبائح والمہلکات، قبیح اور ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں سے اسے روکنے والی ہوگی۔ یعنی یہ کتاب اگر میری مکمل ہوگی تو دو کام ضرور کرے گی، جو اس کو توجہ سے پڑھے گا، ایک تو اس کو بھلائی کے کاموں کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرے گی، دوسرا جو توجہ سے پڑھے گا اس کو برے کاموں سے یہ کتاب میری روکے گی۔ یہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا سَائِلٌ أَخًا، اب یہاں سے امام نووی ایک سوال کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں۔ کیسی التجا؟ کہتے ہیں، فرماتے ہیں انا سائل، اب میں سوال کرتا ہوں، اخن، اپنے اس بھائی سے، ان تافع بشیء منہ، یہ چونکہ اخن نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد جملہ واقع ہو تو پھر وہ نکرہ موصوف اور آگے جملہ اس کی صفت بنتا ہے۔ یہ علماء نحو اس بات کو جانتے ہیں۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا سَائِلٌ، اب میں سوال کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے ہر اس بھائی سے، ان تافع، نفع اٹھائے، بشیء منہ، تھوڑا سا بھی، منہ اس کتاب سے، کسی لحاظ سے بھی تھوڑا سا بھی جو میری اس کتاب سے نفع اٹھائے، میں اپنے اس بھائی سے یہ التجا کرتا ہوں، ان یدعو لی، کہ وہ میرے لیے دعا کرے، یعنی جب بھی دعا مانگے تو مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے، بہی طور کہ وہ دعا کرے میرے لیے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے والدین کے لیے،
و مشایخی اور میرے اساتذہ کے لیے، وسائر احبابنا اور ہمارے تمام احباب کے لیے وہ دعا کرے، والمسلمین اجمعین اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی وہ میرا بھائی دعا کرے جو اس کتاب سے تھوڑا سا بھی نفع اٹھائے۔ آگے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلی اللہ الکریم اعتمادی، اللہ کریم پر میرا اعتماد ہے۔ کریم جو بہت زیادہ کرم فرمانے والا، اللہ کریم پر میرا اعتماد ہے۔ وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، اور اللہ کی طرف میں اپنے تمام کام سپرد کرتا ہوں، واستنادی اور میرا اسی پہ بھروسہ ہے۔ وحسبی اللہ ونعم الوکیل، اور اللہ کافی ہے اور بہترین اچھا کارساز ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، نہیں کوئی طاقت اور نہ ہی کوئی قوت مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارا یہ آج کا لیکچر ختم ہوا، اور اس ریاض الصالحین کا جو مقدمہ امام نووی نے تحریر فرمایا وہ بھی ختم ہوا۔ کل سے پھر انشاءاللہ عز و جل کتاب شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید اس نیک عمل کی استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔